جو لوگ معذور ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جو پیدائشی معذور ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ کیا قیامت کے روز ان کی تلافی کی جائے گی؟ کیا معذور لوگ اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے بھی آزمائش ہیں؟ آج ہم دین و دانش میں ان امور پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ان سوالات کے جوابات بھی حاصل کریں گے کہ معذوروں کے مسائل کی وجہ سے انہیں شریعت کس حد تک رعایت دیتی ہے۔ کیا معذور شخص نماز کی امامت کرانے کا حقدار نہیں رہتا؟ معذور لوگوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ معذور لوگوں کو معاشرے کا کارآمد فرد کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 61 میں فرمان الہی ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے۔ اس آیت مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ کیا کسی شخص کی معذوری بجائے خود پورے معاشرے پر اس کا حق قائم کر دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام ہے دین و دانش، اور اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی شفقت ہمارے لیے پہنچانے کا، دینے کا اعلان کر چکا ہے۔ لیکن آپ نے جیسے ہمارا آج پیکج ملاحظہ فرمایا، یہ پروگرام ہے معذور افراد کے بارے میں، وہ افراد جو ذہنی یا جسمانی لحاظ سے معذور ہوتے ہیں۔ ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ان افراد کے بارے میں ہمارے ماہرین طب کیا کہتے ہیں، ہمارے ماہرین ریہیب کیا کہتے ہیں، اور خالد ظہیر صاحب کیا کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خالد ظہیر صاحب ہمارے مستقل مہمان ہیں، لیکن میں آج خلاف معمول ابتدا کروں گا ڈاکٹر خالد جمیل صاحب سے۔ ڈاکٹر خالد جمیل صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ نے اکثر میڈیا پہ دیکھا ہوگا، بگ بردر کے نام سے آپ بہت معروف ہیں، اور خود ایک بڑے حادثے سے گزرنے کے بعد، ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا، یہ ہمیں آپ بتائیں گے بھی کہ بگ بردر کیسے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ اس پوزیشن پہ پہنچے، انہوں نے اس پورے آکیوپیشن کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا، اور معذوروں کے مسائل کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں، اور پھر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے اس پورے اپنے پیشے کے لحاظ سے، اپنے فرض منصبی کے لحاظ سے، آپ پاکستان کے معاشرے میں کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم قوم کے طور پر معذوروں کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس میں کس اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس میں خاص طور پر اسلامی رہنمائی میں کون کون سے ایریاز ویک ہیں ہمارے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر منیر۔ اصل میں کافی آپ نے سوال کر ڈالے ایک ہی گو میں، اور میں مختصراً جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جہاں تک تو ہمارے معاشرے کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ اب تم چلنے کے قابل نہیں رہو گے، میرا کار کا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور کمر کی ہڈی جب ٹوٹ جائے تو نیچے کا دھڑ مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، محسوس کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور آپ کے جو یورین کے کنٹرولز ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ کافی بڑی ٹریجڈی ہے۔ اب ان تمام وقتوں میں آئی وینٹ ٹو ڈفرینٹ ڈاکٹرز، اور مجھے پتہ لگا کہ سب یہی کہا کرتے تھے کہ تم نہیں ٹھیک ہوگے، اور تم ڈاکٹر بھی نہیں بن سکو گے، اور اب چل بھی نہیں سکو گے۔ تو الٹیمیٹلی دین آئی وینٹ ٹو انگلینڈ۔ تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ بھی تقریباً یہی جواب تھا، لیکن ایک ڈاکٹر تھا جس نے مجھے کہا کہ یو مے بی ایبل ٹو واک۔ تو میں نے باقی سب کی باتیں چھوڑ دی، اس کا میں پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا، اس نے کہا یو مے بی ایبل ٹو واک، تو میں اس پہ کیوں نہ کام کروں۔ اینڈ دین ون ڈے آئی اسٹارٹڈ واکنگ۔ وہاں پہ ایک دفعہ میں نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا کہ، اور بھی بہت سے لوگ آیا کرتے تھے، تو میں نے کہا میں تو اب چلا جاؤں گا اپنے ملک میں، یہاں تو بڑی سہولتیں ہیں، ہمارے یہاں تو ہے نہیں ہیں۔ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، جو اس نے اپنے معاشرے کو ذہن میں رکھ کے اور ہمارے معاشرے کے متعلق بات کی۔ وہ کہنے لگا تمہارا معاشرہ تو بہت خوبصورت ہے، اور یہ میں نے آبزرو کر کے دیکھا معذورین کے حوالے سے، یہاں پہ تو اگر آپ معذور ہو جاتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں نہ ہو تو بھائی آپ کو ٹانگیں دے دیتا ہے، وہ آپ کو کندھے میں اٹھا کے لے جاتا ہے۔ خاندانی نظام۔ آپ کو رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ماں اٹھ کے آپ کے سرانے بیٹھ جاتی ہے، بہنیں سرانے بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ کھا نہیں سکتے تو کوئی آپ کو کھلانے والا ہوتا ہے، آپ پکا نہیں سکتے تو پکانے والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ کما نہیں سکتے تو آپ کے بہن بھائی خاندان آپ کو کھلا دیتے ہیں بیٹھ کے۔ یہ ساری چیزیں باقی پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ آپ جاپان میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، اسٹیٹ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمارے یہاں اسٹیٹ تو نہیں کرتا، لیکن جہاں تک آپ نے معاشرے کے اعتبار سے پوچھا تو آئی تھنک وی ہیو دا بیسٹ معاشرہ۔ ہمارا جو کلچر ہے وہ معذورین کے حوالے سے، صرف اگر تھوڑی سی کمی ہے تو وہ کچھ جہالت کے علاقوں میں ہے، اور لوگوں کے، اور جاہل کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں پڑھا لکھائی عقل، جاہل وہ ہوتا ہے جس میں جہالت ہوتی ہے۔
وہ لوگ برے ناموں سے پکار لیتے ہیں. اگر ٹانگ خراب ہے تو لنگڑا کہہ دیں گے, ہاتھ خراب ہے تو ٹنڈا کہہ دیں گے, کانا کہہ دیں گے, تحقیر کے ساتھ. دس از سم تھنگ بیڈ which I feel and most of my patients feel and most of my groups feel کہ this is wrong. جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے, آئی تھنک الحمدللہ ان روایات کی وجہ سے جو خاندانی نظام نے دی ہیں بہت کچھ خیر, اور یہ ڈسیبلٹی اس کو یعنی ہم قابو پا لیتے ہیں. بالکل پا لیتے ہیں. اچھا, اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ بریفلی ہمیں یہ بتائیے کہ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیویجول مسائل کیا ہیں, لیکن آپ جب علاج کرتے ہیں لوگوں کا تو آپ کو یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ لوگ سوسائٹی میں عام اپنے معمولات کو انجام دینے میں دینی لحاظ سے مسائل محسوس کرتے ہیں, تو وہ یعنی مینلی کیا ہوں گے؟ بالکل, دیکھیے میں بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی میں مجھے یہ بات کہتے ہوئے ایک رہنمائی کی ضرورت بھی ہوگی. میرا ایک مریض تھا, اس کا چارہ کاٹتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا. جب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو اس کو ظاہر ہے علاج کے لیے میرے پاس لائے, تو میں نے اس کو ایک ہاتھ بنا کے دیا, مصنوعی ہاتھ, جو ہاتھ کام بھی کرتا تھا, اور ہی واز ویری ہیپی. وہ امام مسجد تھا, اسے ہاتھ لگایا اور وہ کہنے لگا کہ جی میں چلا گیا واپس. تو وہ کوئی 3-4 ہفتے کے بعد واپس آیا اور بڑا مغموم تھا اور غمگین تھا, اور آ کے مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ہاتھ لگا کے گیا, جو ہماری مسجد کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ جو امام مسجد ہوتا ہے اس کو تو داغی نہیں ہونا چاہیے, کوئی ان کا لفظ استعمال کیا کہ چونکہ اب تم معذور ہو چکی ہو, تمہارا ہاتھ کٹ چکا ہے, تو تم امامت کے لائق نہیں ہو. تو اب ظاہر ہے میں تو مذہبی رہنما نہیں ہوں, تو آئی ٹرائی ٹو کانٹیکٹ کچھ کافی مشہور اور جو بڑے علماء تھے, میں اپنی حیثیت کے مطابق ان سے فون پہ میں نے رابطہ کیا, اور مجھے کچھ تکلیف بھی ہوئی کہ مجھے متضاد قسم کی آرام دی. ایک صاحب نے تو مجھے کیٹیگریکلی کہہ دیا, ان کا جی بالکل ٹھیک ہے, اسلام کے اندر اگر آپ جو امامت کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ بالکل امامت کے لائق ہوں, فٹ ہوں. تو اور کچھ نے یہ کہا, تو ایسے مسئلے آتے ہیں. ڈاکٹر خالد زہیر صاحب, اس سے پہلے کہ آپ خاص اس ایشو کو ایڈریس کریں, میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ ایکسپلین کریں کہ جو لوگ مثلا پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں, بچے ہیں ذہنی لحاظ سے معذور ہیں, یا پیدا ہوئے تو جسمانی لحاظ سے اس میں کوئی نقص ہے, تو یہاں عام آدمی یہ سوال کر سکتا ہے, اور وہ لوگ جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آخر خدا ایسے لوگوں کو پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین اور اللہ کی کتاب کی بہت سی خوبیاں ہیں, اور ہمیں اس نے بہت رہنمائی کی مختلف پہلوؤں میں, لیکن یہ ایریا ایسا ہے کہ جس میں خاص طور پر ایسی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رہنمائی موجود ہے کہ جس کو اگر ہم صحیح طور پر سمجھنے والے اور لوگوں کو بتانے والے بن جائیں, تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل ہمارے لیے کبھی پریشانی اور الجھن کا باعث نہ بنے. یہ بات کہ ایسے لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں, اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے, اور ہم جیسے لوگوں کو کہ جو جسمانی طور پر ٹھیک ہیں, ہمیں اس نے ایک دوسری آزمائش میں ڈالا ہے. یہ دنیا کی زندگی نہ کسی کے لیے انعام ہے اور نہ کسی کے لیے سزا ہے, یہ تو ایک آزمائش اور امتحان ہے. اور اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی شخص جس طرح سے کہ وہ پیدا کیا گیا ہے, جن حالات میں ڈالا گیا ہے, اس میں اس کا بیہیویئر اور کنڈکٹ کیا ہے. اصل کامیابی اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے. یہاں تو انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, اگر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, رہنمائی کر سکتے ہیں, ہم کریں گے. اور ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی یہ کہیں گے کہ جن حالات پہ تم رہ رہے ہو, ان حالات میں تم حوصلہ رکھو, اللہ کا شکر ادا کرو, جو تم پر مشکلات آئی ہیں ان پر صبر کرو, اور اطمینان رکھو کہ بنانے والے نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی نہ زیادتی کی ہے نہ وہ کرے گا. تم کو جن حالات میں رکھا ہے, اگر تم اس میں بہترین پرفارمنس دکھا رہے ہو, تو ان تمام اچھے صحت رکھنے والے لوگوں کے مقابلے میں آخرت میں زیادہ کامیاب ہوگے. سو ہمارے لیے تو حوصلے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے اتنا زیادہ مواد موجود ہے, اتنی کلیئر انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بظاہر معذور آدمی کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ بات میں آپ سے بعد میں بھی کروں گا, ایک وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے کہ خود وہ مریض ہی نہیں یا وہ معذور شخص ہی نہیں, بلکہ اس کے جو لواحقین ہیں, اس کے پیرنٹس ہیں یا اس کے بچے ہیں, یعنی کسی نہ کسی پہلو سے وہ ظاہر متاثر ہوتے ہیں پھر اس کی اس ڈسیبلٹی سے. ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میں ڈاکٹر خالد زہیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ وہ گھرانے
وہ خاندان جن کے اندر کوئی معذور فرد ہے، کوئی بزرگ ہے یا کوئی بچہ ہے، اس پورے خاندان پر وہ ذمہ داری آ گئی. اور اس پہلو سے کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان حالات کا لحاظ رکھے گا، اور جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے یا جو ان کو ڈسیبلٹی کے ساتھ اس خاندان میں ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، اس کا پھر آخرت میں کوئی اجر ہوگا اور ان کے سارے اعمال کو اسی لحاظ سے دیکھا جائے گا؟ میں یہ سمجھاؤں آپ کی بات. یقیناً ایسا ہی ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اصولی بات کر دی ہے، اور اگر اس کو آپ بہت سی سچویشنز میں انکلوڈنگ یہ جو ہم پرابلم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں بھی اپلائی کریں تو دنیا کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. اور درمیان میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ نہ جواب دہ نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی آپ نے کتنا ایمان لانا ہے، آپ نے کتنا عمل کرنا ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی میں آپ کے حالات میں آپ کے لیے ممکن ہے. یہ جو بظاہر معذور افراد ہوتے ہیں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شکر گزاری کے جذبات پیدا کرنے کے لیے بعض لوگوں کو چن لیتا ہے کہ ان کو بعض ایبلٹیز سے محروم کر دیتا ہے، اور پھر یہ لوگ ان کو دیکھ کے اللہ کی اس نعمت کو محسوس کرتے ہیں، جس پہ کہ مسیح علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے ان اندھوں کو کیوں پیدا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھنے والوں کو دکھانے کے لیے. یعنی جن کے پاس نگاہیں ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ نے ہم کو جو نعمت دی ہے یہ کتنی بڑی ایک قیمتی چیز ہے. چنانچہ اگر اللہ نے ایک اتنے اہم مقصد کے لیے کسی گھر میں کوئی ایسا فرد پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ سارے افراد مبارک کے مستحق ہیں کہ جو اللہ کے اس فیصلے کو کی قدر کر کے اس کو ایکنالج کر کے ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوگی یا پرفارمنس میں کوئی کمی ہوگی تو ان کی اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کمپنسیٹ کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ ہمارے ہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس خوبی کا آپ نے ذکر کیا، وہ جو گھر خاندان، یہ یونٹ اب اتنا مستحکم نہیں رہا. یعنی ہم دیکھتے ہیں پچھلے 10-20 برسوں میں اس میں مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے. کچھ ویسٹرنائزیشن کی تبدیلی آ رہی ہے، کچھ لوگوں کے معمولات ایسے ہو گئے ہیں، کچھ ملک کے معاشی حالات ایسے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہوا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز بنے ہوں. تو اس چیز کو آپ فورسی کر رہے ہیں ایز اے ری ہیب اسپیشلسٹ کی پرابلم ہے؟ جی بالکل ہے. آپ اس کی ایک میں بڑی واضح سی مثال آپ کو دوں کہ اب ایسا ہونے لگا ہے کئی دفعہ کہ ہمارے کچھ سینٹرز ہیں یہاں پہ جن میں ہم نے اکوموڈیشن بھی رکھی ہوئی ہے سلو لرنرز کے لیے یا ڈسیبلٹی والوں کے لیے. تو کئی دفعہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو داخل کرا لیں اور پھر 3 مہینے کے بعد اس کو لے جایا کریں 5-6 دنوں کے لیے، اور پھر دوبارہ لے آیا کریں. تو کئی دفعہ ماں باپ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنا پتہ اور نام غلط لکھا کے چلے جاتے ہیں. اچھا. تاکہ وہ بچہ جو ہے ذمہ داری سے بری ہو جائیں. ہاں ذمہ داری سے بری ہو جائے. تو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے آنے والے وقتوں میں شاید ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ اتنا مضبوط نہیں رہا اور اسٹیٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور اس حوالے سے اس وقت ایک میں نے بڑا سمپل مشورہ گورنمنٹ کو دیا تھا اور میں اب بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ خدا نخواستہ جب تک تو ماں باپ زندہ ہیں تب تک تو بچوں کی کیئر کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ جب وہ زندہ نہیں رہتے تو عام طور پہ جو معذور بچے ہیں ڈیپینڈنٹ، وہ پھر چند ایک سالوں کے بعد ہی مر جاتے ہیں. بھائی بہن اس طرح خیال نہیں وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، بہن جو ہوگی وہ تو اپنے میاں کے گھر چلی جائے گی، اور جو بھائی ہے اس کی بیوی آ جائے گی، بھابھی آ جائے گی، تو وہ اس قسم کا جو ماں یا بہن دے سکتی ہے وہ بار نہیں اٹھا سکتے. اس کے لیے پھر ہم ایک کمپین میں بھی چلا رہا ہوں، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بگ بردر ہاؤسز بنائیں. اور میں جتنے بھی کام کرتا ہوں وہ فنڈ لے کے نہیں کرتا یہ، بلکہ جب مجھے یہ ٹائٹل بھی ملا تھا تو دس از اے نان فنڈڈ پروگرام، اور پریکٹیکل اور حقیقت پسندی کے قریب ترین، تاکہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو. ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جن ماں باپ کے گھروں میں ایسے بچے ہیں وہ اپنی جو وراثت کا اس کا حصہ ہے وہ اس بچے کو دیں، پہلے ہی دے دیں. اور پھر ہم ایک کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں کمیٹی جو کہ بالکل ہی ٹرانسپیرنٹ ہوگی، ججز کے اوپر ریٹائرڈ اور کچھ جو ہمارے دانشور ہیں ان پہ ہوگی، جو ان کا حساب کتاب رکھیں گے ان پیسوں کا. اور ہم صرف ایڈوائز کیا کریں گے کہ بھئی یہ سہولت ہونی چاہیے اور یہ اس طرح ہونا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے جب ماں باپ بہت بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اپنی وراثت کے اپنے پیسوں کے گھروں میں جائیں
اور بقیہ زندگی گزاریں، بجائے اس کے کہ زکوٰۃ کے پیسوں پہ. آپ دیکھیں نا کہ ہوتا پھر کیا ہے کہ آپ اتنے اچھے گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور پراپرٹی کوئی اور لے گیا آپ کی، اور آپ زکوٰۃ پہ پل رہے ہوتے ہیں. آپ کی وہ حیثیت نہیں ہاں، رہتی. تو آنے والے وقتوں میں دس واٹ آئی سے کہ پاکستان میں یہ کرنا پڑے گا، اور ہم نے اناؤنس تو کر دی ہے، بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کا تعارف ہو جائے گا تاکہ ہاں، لوگ اس کو جی دیکھیں. بالکل. اور آپ مجھے ذکر کرتے ہیں آپ کی ایک ویب سائٹ بھی ہے، اس پر بھی اس کے بارے ہاں، میں اگر یہ میری ویب سائٹ پہ جائیں جی www.bigbrotherpakistan.com. ٹھیک. خواتین و حضرات، ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کی ویب سائٹ ضرور دیکھیے. اس وقت ایک وقفے کی اجازت دیجیے، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر شامل ہونے کا شکریہ. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، وہ پوائنٹ رہ گیا ہماری گفتگو کے دوران میں کہ جو ڈاکٹر خالد جمیل صاحب نے ریز کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بات جیسے کہی جاتی ہے کہ کوئی شخص اگر معذور ہے، پیدائشی ہو یا کسی وجہ سے بعد میں ہو گیا ہو، تو وہ امامت نہیں کر سکتا. اور ان کو یہ فتویٰ ملا کہ یعنی واقعی کہ بعد میں بھی ان کو علماء کی جانب سے اس کی کوئی اجازت نہیں ملی، اور کم سے کم یہ ضرور ہوا کہ اختلاف انہوں نے دیکھا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر؟ یعنی ان کی بات سے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگوں نے جو بات کی ان میں کوئی کلیئر کنکلوژن سامنے نہیں آیا، غیر واضح تھے لوگ. دیکھیں، ہمارا دین بہت واضح ہے، قرآن میں اور سنت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کرنی چاہی اس کو بہت کلیئرلی بیان کیا. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ بہت سے پریکٹیکل معاملات میں اسی قرآن و سنت کی تشریح اور کہیے کہ اس کی فقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں بیان کی. ہمارے اصل میں ہوا یہ کہ اس کے بعد بہت سے پریکٹیکل مسائل سامنے آئے جس کو کہ فقہاء علماء نے اپنے اپنے طور پر حل کیا. لوگوں نے انفارچونیٹلی اس کو بھی دین کا حصہ بنا لیا، حالانکہ وہ اصل میں پریکٹیکل معاملات کے امیجیٹ سلوشنز تھے کہ جو لوگوں نے اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق حل پیش کیے، جو کہ کسی صورت بھی دین کا حصہ نہیں مانے جا سکتے. اگر کوئی شخص کے جو آپاہج ہے اور وہ عالم ہے اور وہ پریئرز کو اچھی طرح سے نماز کو لیڈ کر سکتا ہے، قرآن اس کو یاد ہے، وہ قرآن کو بیان کر سکتا ہے، اس کی تشریح کر سکتا ہے، اس کے ہاں پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ بالکل امامت کرا سکتا ہے. اگر اس کے مقتدی بھی اس کی عزت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی کا اپاہج ہونا اس کے لیے کسی صورت بھی انسان ہونے میں، عالم ہونے میں کوئی کمی کا باعث نہیں بنتا. تو اس وجہ سے یہ بات اگر بعض لوگوں نے کہی ہے تو ان سے ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. یعنی کہ تقریباً اسی طرح کی بات ہے نا جیسے بہت سارے اور معاملات میں جہاں قرآن اور حدیث میں کوئی بات خاموش ہے، بالکل بیان نہیں کی گئی، ہمارے فقہا کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں اور جو لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور امام ہو، لیکن اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. مثلا دیکھیے نا، میرے علم میں تو یہاں تک ہے کہ جو ہمارے حج کے امام ہیں جو برسوں سے سعودی عرب میں جو عرفات کا خطبہ دیتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں پریئرز کو، وہ نابینا ہیں. اور ایران کے جو مشہور پیشوا ہیں علی خامنائی، وہ ایک بم حادثے میں ان کا ہاتھ ضائع ہوا. بہت بڑے عالم سعودی عربیہ کے بن باز، جو کہ ایک عرصے تک ان کے سب سے بڑے عالم رہے ہیں، وہ نابینا تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی وجہ نہیں بنتی، اور وہ ہمارے جو عام علماء ہیں وہ فتووں کی کتابیں دیکھ کے ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں، اور ان کو کوئی دلیل بیان کرنی چاہیے. ورنہ ظاہر ہے کہ پھر وہی کہ ہمارا جو اپنے معذوروں کے ساتھ رویہ ہے وہ ان کی دل شکنی کا باعث بنتا ہے، اور جس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات بیان کی، اسی سے لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے، جیسے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں اسی طرح کی سٹیٹمنٹ یہ دی جائے. نہیں، لیکن اس کی بجائے یہ اپروچ ہونی چاہیے نا کہ بھئی ٹھیک ہے، امام کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، امام میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی نقص نہیں ہے. ہمارے یہاں بالکل جو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک، لیکن چونکہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اب اتنا یا تو شعور نہیں ہے یا علم نہیں ہے، اور وہاں پہ اس قسم کے کانسیپٹس ہیں. ایک بات آپ نے ابھی بیچ میں ذکر کیا کہ چلیں ہاتھ پاؤں میں اگر کوئی نہیں بھی رہتا، یہ بینائی نہیں ہے اس کی، تو ایک الگ بات ہوئی. کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن میں ناپاکی کا احتمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا یورین کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جو اسپائنل کارڈ انجریز میں ہو سکتی ہیں، پروسٹیٹ میں ہو سکتی ہیں، سرٹن کارسینوماز میں ہو سکتی ہیں، کچھ پٹھوں کی بیماریاں ہیں، نروز کی بیماریاں ہیں. ان میں ان مریضوں کو یورین بیگ لگانے پڑتے ہیں، یا ان کی ڈربلنگ ہوتی ہے، یا پیمپرز باندھنے پڑتے ہیں. اب بہت سے ایسے مریض ہیں، اور خاص طور پہ جب حج کا مہینہ آتا ہے یا عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے، وہ آ کے پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ اب ہم خانہ کعبہ جائیں گے اور ہم کس منہ سے جائیں گے اور کس حالت میں ہم جائیں گے. یہ بڑا اہم سوال ہے. اس میں بھی رہنمائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ انسان کی اگر کسی بیماری کی وجہ سے کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ جس میں اس کی پاکی کا معاملہ اس طرح سے مینٹین نہ ہو سکے کہ جیسے عام حالات میں ہوتا ہے، تو وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو عند اللہ اس معاملے میں معذور ہے،
اور اس صورت میں وہ اپنی امکانی حد تک جو بھی احتیاط کرے پاک رہنے کی، اس کے بعد وہ تمام دینی معاملات کر سکتا ہے۔ اللہ نے جن معاملات میں انسان کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا ہے، بس وہی معاملات ہیں کہ جن میں اس کو مسجد میں جانے سے رکنا چاہیے۔ باقی اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کے جس کے مثال کے طور پر پیشاب کے قطرے بہتے ہیں یا ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ یقیناً اگر وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اپنی تمام تر کوشش کے باوجود، تو اس کی نماز ہوگی اور اس کی نماز مکمل نماز ہوگی۔ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہیں گے احتیاط کے طور پر کہ تم ہر نئی نماز کے لیے ایک نیا وضو کرو، لیکن جب نماز کے دوران اس کی اپنے تمام تر کوشش کے باوجود اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے تو اس کی نماز پوری طرح سے قائم ہوگی اور انشاءاللہ اللہ اور وہ چاہے حج کی عبادت ہو یا وہ حاضری ہو، سب معاملات تو وہ میں سب ٹھیک ہوگا۔ اب ہم اپنے شرکاء سے کچھ سوالات لے لیں۔ آپ میں سے کون سوال کرنا چاہے گا؟ میرا سوال ڈاکٹر خالد جمیل صاحب سے ہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے بھی آپ نے ایک سجیشن دی گورنمنٹ کے لیے کہ ہم اس طرح کے انسٹیٹیوشنز لانچ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہمیں ڈسیبل بچے جو ہیں ان کی وراثت سے مطلب مل جائے کچھ، جس سے ہم ان کو فائنینشلی سپورٹ کر سکیں۔ سر موسٹلی ہمارے ملک میں ڈسیبل بچے جو ہیں وہ زیادہ تر ان فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں جو مطلب خود اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی مطلب فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں وہ فیملیز۔ تو سر ایسے بچوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا پھر؟ آئی تھنک ایسے بچوں کی ذمہ داری ویسے تو اسٹیٹ کو اٹھانی چاہیے، اور جب بھی کوئی اس قسم کے پروجیکٹ بنتے ہیں تو اس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کہ جو بھی ادارہ اس کو بنانا چاہ رہا ہے وہ خود اس کے لیے کتنے فنڈ ریز کرتا ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا، بالکل بجا فرمایا، ہمارے یہاں ڈسیبلٹی کا ریشو غربت میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی اگر سائنٹیفک ریشو میں بتاؤں آپ کو تو دس از 1:17، یعنی ایک بچہ ایفلوئنٹ فیملی میں اگر معذور ہوتا ہے تو 17 بچے جو ہیں اس کے مقابلے میں لو سوشیو اکنامک لیول پہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ایک ایفلوئنٹ فیملی کے بچے کو یا اونچے سوشیو اکنامک لیول کے بچے کی وراثت اس کو ملے گی تو اس وراثت سے ایک کمرہ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ کمرے بھی بن سکیں گے۔ تو اسلام کی بھائی چارگی بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ اکٹھے رہتے ہو اور شیئر کرتے ہو چیزوں کو، اور اس میں اسٹیٹ بھی اپنا رول پلے کرے گا۔ بلکہ اسٹیٹ کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا آپ ایز والنٹیئرز آئیں اور مجھے جوائن کریں، کیونکہ ہم پاکستان میں، میرا اس کانسیپٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ بہت سارے پیسے ہم چندوں کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اگر صرف موٹیویٹ کر سکیں لوگوں کو، والنٹری ورک کر سکیں، تو یہ اس قسم کا پلان ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بریفلی ہمیں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، یہ بتا دیجئے کہ یہ غربت کے لحاظ سے اس کا کیا تعلق ہے کہ یہ وہاں زیادہ معذوری پائی جاتی ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑی اس وقت، جس طرح پولیو پہلے سب سے بڑی بیماری تھی، اس وقت سی پی سب سے بڑی بیماری ہے، اور یہ وہ مائیں جو دوران حمل اپنا چیک اپ نہیں کرواتی اور پھر پیدائش کے وقت جب ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ مستند ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتی، انفیکشنز دائیاں جو عطائی ہوتی ہیں، تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غربت سے ریلیٹڈ ہے، یہ ہے، اور یہ اوائڈیبل ہے۔ اور دوسری جو مائیں ہیں ان کو دوران حمل خوراک اچھی نہیں ملتی ہمارے ہاں، حالانکہ ان کو ڈبل خوراک ملنی چاہیے، بچے کے لیے بھی اور ان کی بھی، اور ان پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے بڑے معاشروں میں بھی اور لوگوں میں بھی ہے، لیکن لوور کلاس میں یہ بہت زیادہ ہے، تو یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ سوال ہمارے شرکاء کرنا چاہتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ میرا کوسچن خالد ظہیر صاحب سے ہے۔ معذور لوگ جب دنیا میں آتے ہیں اور بہت قابل رحم حالت میں زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، تو کیا آخرت میں ان کا حساب کتاب عام لوگوں کی طرح ہوگا یا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خصوصی کوئی رحم کا معاملہ فرمائیں گے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہر انسان سے سوال ہوگا اس کے اپنی استعداد، وسعت اور حالات کے لحاظ سے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کے جو بعض پہلوؤں سے ہینڈی کیپڈ ہے اور اس کے لیے زندگی گزارنے کے حالات اس طرح سے آسان نہیں تھے، موافق نہیں تھی جیسے کہ دوسرے لوگوں کے تھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس لمیٹیشن کی وجہ سے بہت کچھ الاؤنس دیں گے۔ یعنی اگر اسے دنیا میں کچھ کمی کا سامنا کرنا پڑا تو آخرت میں جواب دہی میں اس کو انشاءاللہ آسانی ہوگی، اور اس کے لیے یہ ڈس ایڈوانٹیج ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج بن جائے گی۔
جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک بہت حوصلہ افزا، حوصلہ دینے والا پیغام ہے جو ہمیں ان کو پہنچانا چاہیے اور آخرت کی زندگی کی اہمیت کو ان کے سامنے نمایاں کرنا چاہیے۔ اچھا، میرا ایک بنیادی سوال ہے جس پہ میں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے بھی اور ڈاکٹر خالد جمیل صاحب سے بھی نقطہ نظر ان کا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے معذوری کو آپ میڈیکل سائنس کیسے ڈیفائن کرتی ہے، یہ پلیز ہمیں سب سے پہلے بتا دیں، اور فلسفیانہ انداز میں اور اسلامک نقطہ نظر سے معذوری کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم 5 بہن بھائی ہیں تو 5 میں سے اگر 4 کے قد لمبے لمبے ہیں اور میرا قد 5 فٹ ہے اور باقی 6 کے ہیں تو مجھے بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ میں ڈسیبل۔ یہ کیا فزیکل لیکنیس ہے یا کہ یہ ایک سوشل پرابلم ہے؟ اور ایک میرا دوسرا سوال وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ہے، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس پہ ورک کر رہا ہوں، میں نے حکمرانوں تک آواز بھی میری پہنچائی ہے اس کے سلیوشن کے لیے۔ کیا اس کا سلیوشن اگر اس طرح نکال دیا جائے کہ جس طرح ہم نے مائنارٹیز کا نمائندہ قانون ساز اداروں میں بھیجا ہوا ہے تاکہ ان کے حقوق پروٹیکٹ کیے جائیں، کیا اس طرح ہم اگر ڈسیبل پیپل کا بھی نمائندہ کوئی وہاں پہ بھیج دیں تو کیا وہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں جو انہوں نے کہا؟ یہ ڈاکٹر خالد جمیل۔ مختصراً میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آخری حصے کا جواب پہلے دیتا ہوں، یس آئی ایگری، اور ہم آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے پارلیمنٹ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کیا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں 10% لوگ ڈسیبلڈ ہیں۔ 10% کا مطلب ہے 1.5 کروڑ سے زیادہ۔ مائنورٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی کہ ڈسیبلٹی کو بھی انہوں نے ایک قسم، اور کوئی ہمارے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر ہیں بھی تو ان کو آواز اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ریپرزنٹیٹو ہونا چاہیے، جن میں نہیں ہوں گا، یہ نہ کہیے گا کہ میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر خالد جمیل، ملک میں قانون تو ہے نا ڈسیبلڈ لوگوں کی پریفرنس کے لیے، مثلا ملازمتوں وغیرہ؟ وہ ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر ہمارا پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، چائنا کے اندر مسٹر ڈینگ پفونگ ہیں، جاپان کے اندر مسٹر یشیرو ہیں، اسی طرح آسٹریلیا میں ڈاکٹر سمتھ ہے، تو باقی بہت سارے ملکوں میں ہے۔ دوسرا جو آپ کا حصہ تھا سوال کا، جس میں آپ نے کہا ڈیفینیشن کیا ہے، تو بڑی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے، ہر وہ شخص جو وہ کام نہیں کر پا رہا یا نہیں کر سکتا جو ایک نارمل آدمی کر سکتا ہے، تو یہ اس کی ڈسیبلٹی ہے۔ یہ ایک بہت، لیکن ہم اس کو میڈیکلی 4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، یا بینائی نہ ہونی، اگر کوئی ویژولی ہینڈی کیپڈ ہے، یا سن اور بول نہیں سکتا، یا ذہنی طور پہ وہ سلو لرنر ہے جس کو مینٹلی ریٹارڈڈ کہتے ہیں، یا پھر وہ فزیکلی ڈسیبلڈ ہے۔ یہ 4 قسم کی ڈسیبلٹیز ہیں۔ جی خالد صاحب۔ دیکھیں، دینی اور فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو میڈیکل ڈیفینیشن کے مطابق ڈپرائیوڈ اور ڈیفیشنٹ ہے، اپنے اندر اتنا حوصلہ رکھتا ہے، اتنا موٹیویٹڈ ہے کہ وہ دوسروں سے بھی زیادہ بڑھ کر کام کرتا ہے، جیسے کہ بہت سی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے ایسا کیا، تو وہ ہرگز ڈیفیشنٹ اور ڈپرائیوڈ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب ہمارا سارا کرائیٹیرین جو ہے وہ آخرت کے تناظر میں ہے اور یہ پرفارمنس بیسڈ ہے، تو پھر تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون شخص کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شخص ہماری عزت، مدد، احترام، ہمدردی کا مستحق ہے کہ جس کے پاس کم ابیلٹیز ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، دوسروں کے مقابلے میں، لیکن فلسافیکلی وہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج میں نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب سے ایک کویشچن ہے۔ صاحب آپ ایک انسٹیٹیوٹ کریٹ کر رہے ہیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اس میں انشاءاللہ ہم ضرور والنٹیئر شرکت کریں گے۔ میں مطلب یہ کہنے کا کہ اگر ہم اس میں ہر چیز آپ کور اپ کریں گے، مطلب اس کا ذہنی طور پہ بھی علاج کریں گے، اس کی گروتھ بھی کریں گے، ایجوکیشن لحاظ سے جو کمیاں رہ جاتی ہیں، جیسے کہ دیکھا گیا عام طور پہ کہ اگر ایک فیملی کے ہاں 3 بچے ٹھیک ہوئے اور ایک کم عمر ہو یا اسے ڈسیبل کہہ سکتے ہیں، اسے ہم حافظ قرآن نہ دیتے ہیں، اور باقیوں کو ہم وہی مطلب ایجوکیشن دیتے ہیں جو کہ اس کو بھی دینی چاہیے ہمیں۔ ایسا میں نے بہت دیکھا گیا کہ ایسے بہت خاندانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیا اس میں ہم ایک باقاعدہ ایک اسکول سسٹم بھی ہم ساتھ کریٹ کریں گے تاکہ وہ باہر جا کے بھی پڑھ سکے اور باہر سے بھی ایجوکیشن لے سکے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسے کے لیے گورنمنٹ کوئی سپورٹ کرے گی ہمیں؟ جی بالکل، آئی تھنک آپ سادے لفظوں میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سمپلی، چاہے میرا بنایا ہوا انسٹیٹیوشن ہو یا اور لوگ اگر بنا رہے ہوں تو ان میں کیا سہولتیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے 4 بیسک سہولتیں ہونی چاہیے۔ پہلی سہولت یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا طبی علاج یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ضرور ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ان کی ایجوکیشن کا، اور اگر ایجوکیشن سے زیادہ ووکیشنل ٹریننگ کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب آپ ٹرین کریں تو اس چیز میں ٹرین کریں جو ان کے لیے معاشی بہتری کا ذریعہ بن سکے۔ یعنی اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے
کہ کرسیاں بننے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کون سی کرسیاں جو بننے والی رہ گئی ہیں؟ اب تو آؤٹ ڈیٹڈ بات آ گئی. اسی طرح ہمارے یہاں سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے. اب سلائی کڑھائی کے کپڑے کوئی نہیں پہنتا. ہمارے یہاں موم بتیاں تو ماڈرن ٹرینڈز یعنی کمپیوٹر لینگویجز ووکیشنل ٹریننگ کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. تو یہ اس کا تیسرا پہلو ہو گیا. اور چوتھا بہت بڑا پہلو ہے جس کو لوگ بہت زیادہ پاکستان میں اگنور کر رہے ہیں اور باقی دنیا میں نہیں کرتے, اور وہ ہے لائیولیہڈ. دیکھیے ان تمام لوگوں نے انہوں نے ہنسنا بھی ہے اور رونا بھی ہے, انہوں نے ناچنا بھی ہے اور گانا بھی ہے, انہوں نے شادی بھی کرنی ہے, اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں, اچھا دکھنا بھی ہے. یہ لائیولیہڈ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ڈسیبلز کا جب بہت زیادہ ٹریٹمنٹ تو وہ کہتے ہیں یار تینوں کپڑے بھی دے دیتے ہیں, نوکری دے, ہورتن کی چاہیے. But that's not all, he's a human being. ان کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونا, پیر پہ کھڑا کرنا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگوں میں بھی آگہی پیدا کریں, اور جو ڈسیبلٹی کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ پیدا کریں کہ کمپیٹیبلٹی کس طرح ہو سکتی ہے. خواتین حضرات ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہماری بہن ایک سوال اور کرنا چاہتی ہیں. ہاں جی, میرا ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے یہ کویسچن ہے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ فرد کی بھی آزمائش ہے اور اسی طرح سے اس کے خاندان کی بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ فرد اور خاندان کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی آزمائش ہے, وہ بھی اس مراحل میں شامل ہے, اس کے بارے میں؟ یقیناً آزمائش ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ڈپرائیوڈ ہونے کی صورتیں ہیں نا, ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ ہی دیر کے بعد یتیم ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید میں یہ بتایا گیا, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے لوگ اس کی مدد بھی کریں اور اس کی عزت بھی کریں, اس کا احترام بھی کریں, اس لیے کہ وہ آپ ہی کی طرح کا انسان ہے. تو اسی طرح سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کسی اور صورت میں کچھ ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں, تو معاشرے کا ایک ایک فرد اس آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے اس شخص کی عزت بھی کرنی ہے, اگر اس کے لیے ممکن ہے تو اس کی مدد بھی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کہہ رہے تھے کہ 1.5 کروڑ کے قریب لوگ ڈسیبلڈ ہیں, کمال ہے, بہت بڑی تعداد, ہمیں معلوم نہیں تھا. اس پہلو سے تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور وہ ضروری یہ ہے کہ سارے کام ریاست تو انجام نہیں دے سکتی, وہ معاشرے میں لوگوں کو انجام دینے, اور یہ اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلومات ان کے. ڈاکٹر صاحب ایک بات کہنی ضروری ہے کہ ہمارے اس دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ایک اپاہج ہے. تو یقیناً یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لائیں. کیا خبر کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر نکلیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ ان کو محروم کرنا پورے معاشرے کو محروم کرنا ہے. اور ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کہ نہ صرف یہ کہ ایٹیٹیوڈ کا اس سے تعلق ہے, بلکہ جو ہمارے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو ظاہر ہے کہ یہ جتنی چیزیں بھی ان کے سپورٹ کے لیے اس میں سرمایہ درکار ہے. بالکل. آپ دیکھ لیں اس وقت سی ایس ایس کے ایگزامینیشن میں جو لڑکی ٹاپ کرتی ہے سائمہ, شی واز ویژولی ہینڈیکیپڈ. اس وقت جوڈیشری کے اندر پاکستانی 2 انگلینڈ میں جج ہیں جو ویژولی ہینڈیکیپڈ, پاکستانی بورن. پاکستانی. ہماری جو بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے انہوں نے 2 دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہے. آئی واز اے چیئرمین آف دا جو ڈیف ہماری ٹیم تھی. میں کرتا یہ ہوں کہ ایک این جی او بناتا ہوں, این جی او بنا کے اس کو اسٹیبلش کر کے کوئی ایک آدھ ایونٹ جتوا کے پھر میں نکل جاتا ہوں اور ایک نئے کام پہ شروع ہو جاتا ہوں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. انہوں نے یہ ہمارا ایشین کپ جیتا. آج کل ہم ڈیف کی اسکواش کی ورلڈ کپ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, اگر میں آپ کو تاریخ میں گنواؤں کہ کتنے لیورلز یا میڈلز ڈسیبلٹی کے لوگوں نے پاکستان کے لیے جیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل اور ایبلڈ باڈیڈ پیپل, تو آپ حیران ہو جائیں گے. اٹ وڈ بی لائک 100 times more. تو ٹیلنٹ تو ہے. بالکل. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ایک سوال اور بہت اہم اٹھتا ہے, میری ڈاکٹر خالد جمیل صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ کچھ معذور بچوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے, ان کی ماؤں کے الٹرا ساؤنڈز اس دور میں بالکل ابتدائی مراحل میں معلوم ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایک بچہ ذہنی یا جسمانی لحاظ سے معذور پیدا ہونے والا ہے, اس کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے آپ پیرنٹس کو؟ کیا دین اس میں کوئی رہنمائی دیتا ہے, یا وہ بچہ لازماً پیدا ہو اور وہ زندگی بھر اس معذوری کے ساتھ سب کو ٹیسٹ کریں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تو ایک ہی صورت ہے کہ جس میں آپ ایبارشن کی جانب جا سکتے ہیں, کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ بچے کی پیدائش کے نتیجے میں ماں کی جان اتنے خطرے میں مبتلا ہو جائے گی کہ اس کی جان ایٹ سٹیک ہوگی. وگرنہ ہر وہ فیصلہ کہ جو اللہ کی جانب سے طے ہو چکا ہے, چاہے وہ ابھی ماں کے پیٹ ہی میں اس کا ظہور کیوں نہ ہو, ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس جان کو لیں کہ جس جان کے اس دنیا میں آنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے.
ہمیں کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ جان جب اس دنیا میں آئے گی تو اس کی کیا کیا کنٹریبیوشنز ہوں گی. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ معاشرے کے اوپر بوجھ ہوگی اور معاشرہ اس سے حاصل کم کرے گا, اس کو دے گا زیادہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جب اس دنیا میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک اسکیم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ سبق حاصل کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ بھی جب دنیا میں آئیں گے تو آزمائش کے بعد ہی ان کے لیے بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. وہ ایک باقاعدہ اللہ کے بندے ہیں, لیکن مثال کے طور پر جو ذہنی لحاظ سے بالکل معذور ہوں لوگ, کریٹنزم وغیرہ. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ بات بتاؤں جو مذہبی حوالے سے بھی اور طبی نقطۂ نظر سے بھی بڑی سوچنے والی ہے اور اپریشیٹ کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تمام بچوں کو جن کے اندر اتنی سیویئر ڈسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے بہت مشکلات کا باعث بنے, ان کو خود ہی ابارٹ کر دیتے ہیں. اور ابارشن بھی ان بچوں کی 3 مہینے کے اندر ہو جاتی ہے تاکہ ماں کی زندگی کو بھی ایک تناسب ہو جاتا ہے. اب دوسرا جو آپ نے فرمایا, آج کل ویسٹ کی دنیا میں چند ایک بیماریاں ایسی ہیں جن میں مسکولر ڈسٹرافی ہے, منگلوئڈ ڈاؤن سنڈروم ہے, اور کچھ پٹھوں کی بیماریاں ہیں, کچھ سر کی بیماریاں ہیں. میں ایک چھوٹا سا آپ کو مختصر واقعہ سناؤں. ایک پیشنٹ تھی ہماری, تو اس کو دوسرے مہینے میں پتہ لگا کہ اس کو منگول بچہ ہو رہا ہے. اینڈ شی وینٹ ٹو اے گائنوکالوجسٹ کہ میں اس کی ابارشن کرواؤں. تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں ابارشن کے لیے ریٹس طے کر رہی تھی کہ کس دن کروانی ہے اور کس کمرے میں لینی ہے, تو مجھے یوں محسوس ہوا جس طرح میرے پیٹ پہ کسی نے ہاتھ پھیرا ہے, اور مجھے ایک غیبی آواز آئی کہ امی مجھے قتل نہ کیجیے, میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی. She says, I just stood up and I rushed back and I said, no, I'm not going to. اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں نے فل ٹرم پریگننسی ہوئی, اور پھر جب وہ بیٹی وہ لڑکی تھی وہ پیدا ہوئی, I've seen that girl, میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہوا بھی ہے. تو جب پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی اتنی موٹی موٹی آنکھیں, اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ بالکل آنکھیں بند ہوتی ہیں کہ وہ تو کہنے لگا وہ آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہی تھی, اور مجھے لگ رہا تھا, مجھے کہہ رہی تھی کہ تھینک یو ماما, آئی ول ناٹ بوتher یو. اور وہ بچی اب 7-8 سال کی ہو گئی ہے, اور آئی نو دا فیملی آلسو. تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جن کو آنا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سبب بناتے ہیں. لیکن کچھ ایسی بیماریاں یا جگہیں آتی ہیں جہاں پہ مستقل ایک جیسے بچے بار بار ایک فیملی میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو بہرحال پلان کر لینا چاہیے. ڈاکٹر خالد صاحب, ایک چلتے ہوئے بالکل کامنٹ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ سورہ نور میں جو ایک آیت آتی ہے جو گھروں میں آنے والے لوگوں کے بارے میں استثناء بیان ہوا ہے, تو وہاں پر ذکر ہے خاص طور سے نابینا کا اور لنگڑے کا ذکر ہے. تو یہ اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے معذور ہونے کے لحاظ سے؟ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام سورہ نور میں بیان کیے ہیں مرد و زن کے اختلاط کے, اس کے باوجود وہ لوگ کے جو اپاہج ہیں, لنگڑے ہیں, اور اسی طرح کی کچھ اور ڈسیبلٹیز رکھتے ہیں, وہ باقاعدہ خاندان کا حصہ ہیں, اور ان کو کسی صورت بھی ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. یعنی رشتہ دار نہ ہوتے ہوئے بھی یہ مراد ہے, یعنی ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے, ایک پریویلیج ہے, تو ان کا اکرام کیا جائے گا, ان کا اکرام کیا جائے گا, ان کی مدد کی جائے گی, اور ان کو ہرگز گھر سے نہیں نکالا جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب, ڈاکٹر خالد جمیل صاحب, ہمارے سب شرکاء کا. خواتین و حضرات, یہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یہ پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ دینی پہلو سے شاید اتنا معلومات نہ رکھتا ہو جتنا ڈاکٹر خالد جمیل نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس سوسائٹی کے اس بڑے مسئلے کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے. تاہم دینی اعتبار سے موٹی موٹی باتیں جیسے دین میں افراد اور ان کے بارے میں بیان ہوتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ڈسیبلڈ یا ڈس ایڈوانٹیجز لوگوں کے بارے میں اپنی اپروچ کو رکھنا چاہیے. اور یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ زندگی بہرحال آزمائش ہے, کسی کے شکر کی آزمائش ہے اور کسی کے صبر کی آزمائش ہے. ہمیں دعا ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس آزمائش میں کامیاب کرے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.